آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے اس زمانے میں، اس سماج میں، ہم طریقت والے ہیں، ہم کو شریعت سے کیا لینا دینا، چہرے پہ کچھ نہیں ہے، زلفیں لمبی ہیں، نماز نہیں پڑھتے، یہ شریعت والے پڑھیں، ہم کو طریقت والے ہیں۔ وہ لوگ جو طریقت کے نام پر شریعت سے منہ موڑ لیتے ہیں، محشر میں پتہ چلے گا ان کا کیا حشر ہوا۔ ایسے ہی کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو شریعت والے ہیں، طریقت سے ہمیں کیا لینا دینا۔ خدا جانے یہ کہاں سے خناس آ گیا کہ شریعت اور طریقت دو الگ الگ ہے۔ فرض ہے، لیکن ساری زندگی فرض نہیں ہے، ساری زندگی سنت ہے۔ وضو کرو یہ تو فرض ہے، کیسے کرو یہ سنت ہے۔ نماز پڑھو یہ فرض ہے، کیسے پڑھو یہ سنت ہے۔ اسی لیے جو لوگ فرض کہتے ہیں، کہو کم سے کم علم میں اضافہ تو ہوگا کہ کیا کیا فرض ہے، لیکن مقصود ٹارگٹ نہیں ملے گا جب سنت بھی نہ ہو۔ حفاظت سنت میں دیکھیں آپ، وضو میں فرض 4 ہے، چہرہ دھونا، کونی تک ہاتھ دھونا، مسح کرنا، پیر دھونا، اتنے ہی فرض ہے۔ لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، پانی کو پہلے ہاتھ میں لیتے ہیں، پھر کلی کرتے ہیں، پھر ناک میں ڈالتے ہیں۔ فرض پر عمل ہی نہیں کر رہے۔ جب آپ ہاتھ میں پانی لے چکے، منہ میں ڈال چکے، ناک میں ڈالا، اب فرض ادا کرنے گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، حکم شروع ہوا ہے چہرہ دھونے سے، اور آپ کا عمل ہے ہاتھ دھونے سے۔ کیوں؟ آپ نے کہا یہ تینوں سنت ہے اور وہ چاروں فرض ہے۔ اور سنت نے کیا فائدہ پہنچا ہے؟ جب ہاتھ میں لیا تو پانی کا رنگ معلوم ہو گیا، وضو کے لائق ہے یا نہیں۔ منہ میں ڈالا تو ذائقہ معلوم ہو گیا، بس ذائقہ تو نہیں ہے، وضو کے لائق ہے کہ نہیں۔ ناک میں ڈالا تو مہک معلوم ہو گئی، وضو کے لائق ہے کہ نہیں۔ تو وضو کے لائق بنانا سنت کا کام، تو نالائق کیا جانے سنت کا۔ اسی لیے فقہا نے یہی کہا، سنت کی ڈیفینیشن یہی ہے، اکمال الفرض فی محل، جو فرض میں اکمال پیدا کر دے، کمال پیدا کر دے، وہ سنت ہے۔ اسی لیے ہمارا نام اہل فرض نہیں ہے، اہل سنت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ ملت۔ جب یہاں سے نعرہ لگتا ہے تو لگتا ہے اہل سنت لگا رہے، اور جب یہاں سے لگتا ہے تو علماء اہل سنت۔ نعرہ تکبیر۔ ذرا آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ شریعت اور طریقت میں جو ضرورت ہے، اہمیت ہے، اس کی شریعت کی کہاں اہمیت ہے اور طریقت۔ مدرسے میں جاؤ گے شریعت سمجھ میں آ جائے گی، خانقاہ میں جاؤ گے طریقت سمجھ میں آ جائے گی، اور یہی
ہمارے زوال کی وجہ ہے کہ جہاں مدرسہ ہے وہاں خانقاہ نہیں، جہاں خانقاہ ہے وہاں مدرسہ نہیں، مگر آج آپ جہاں جمع ہوئے ہیں مدرسہ بھی ہے، خانقاہ بھی ہے۔ مخدوم سمرانی کا دربار مدرسہ ہے، شریعت سیکھو، جامع اشرف ہے، شریعت سیکھو، مخدوم اشرف ہے، طریقت سیکھو۔ تو یہی جلن کی وجہ شریعت والوں میں بھی ہے کہ طریقت ہمارے پاس کیوں نہیں، اور یہی سو کالڈ نام نہاد صوفیوں کو جلن ہے کہ ہمیں شریعت کیوں نہیں، اور یہی اشرفیوں کا اطمینان ہے کہ ہمارے مرشد میں مدرسہ بھی ہے اور خانقاہ بھی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم لوگ حاسد نہیں ہیں، محسود ہیں۔ اب آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ شریعت کے بغیر طریقت کا کوئی وجود ہی نہیں، اگر ہے تو کسی دکان پر ہے، انسان میں نہیں۔ ایسے سمجھو آپ کے سر پہ جو بال ہے وہ شریعت سمجھو، جیسے شریعت سر کا بال، اور اس میں جو بیچ میں مانگ نکالتے ہیں وہ اس کا حسن ہے۔ تو اگر شریعت سر کا بال ہے اور طریقت بیچ کی جو لکیر ہے، مانگ، چیر، وہ طریقت ہے، تو اب سمجھنے میں آسانی ہو گئی کہ یہ تو ہو سکتا ہے کسی کے سر پہ بال ہو اور مانگ نہ ہو، شریعت والا بنتا گھوم رہا ہے، طریقت والا نہ ہو، یہ کیسے ہوگا کہ سر میں بال نہ ہو اور مانگ نکلا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ شریعت والا طریقت والا نہ ہو، مگر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ طریقت والا شریعت والا۔ جو سر کو جھکا دے اللہ کی بارگاہ میں یہ شریعت کا کام ہے، اور جو دل کو جھکا دے سجدوں میں وہ طریقت کا کام ہے۔ جب بات وضو کی چلتی ہے تو میرے دماغ میں ایک اور پہلو آتا ہے کہ بھائی پانی سے ہی تو وضو ہوتا ہے، پانی ملے گا تبھی تو وضو کرو گے۔ میرے رب کو ہم سب کی یہ ضرورت معلوم، پانی نہیں ملا تو بندہ کیا کرے گا؟ گھبراؤ نہیں، میں وضو کا نائب، وضو کا ریپلیسمنٹ، وضو کی جگہ وضو کی طرح تیمم کو بتا۔ حضرت تیمم سے آپ ہر وہ کام کر سکتے ہیں جو وضو سے کرتے تھے، شرط یہ ہے جب پانی آپ کی پہنچ کے باہر ہو، آپ وہاں تک نہ پہنچ پائیں تو مٹی سے وضو کر لیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی نماز چھوٹنے نہ پائے، پانی نہیں ملے تب بھی نہ چھوٹنے پائے، مٹی سے تیمم اس لیے کیا کہ پوری دنیا یا تو پانی سے بھری ہے یا پھر مٹی سے، ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں نہ پانی ہو نہ مٹی ہو، تو اب نماز چھوڑنے کی کوئی وجہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ لیکن وضو میں جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کو معلوم، اور تیمم میں جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کو معلوم، یعنی وضو کر کے آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں، تیمم کر کے نہیں پڑھ سکتے۔ وضو کر کے قرآن چھوتے تھے، تیمم کر کے بھی چھو سکتے ہو۔ پانی کہیں نہیں مل رہا ہے، تیمم کر کے جا کے مسجد میں فجر پڑھ سکتے ہو۔ یعنی جو فیض وضو سے آپ کو ملتا تھا وہ اس کی جگہ جو تیمم ہے اس کا نائب ہے، وضو کا خلق ہے، وضو کی جگہ ہے،
اس تیمم سے بھی وہی فیض ملے گا جو وضو سے ملتا ہے۔ اسی لیے ہم یہ بھی سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، یوں سمجھ لو کہ تیمم وضو کا خلیفہ ہے، اصل وضو ہے۔ اس پر قدرت نہ ہو تو اس کے نائب کے پاس چلے جاؤ، اس کے خلیفہ کے پاس چلے جاؤ، اس تیمم سے بھی تم وہ سارے اعمال ادا کر سکتے ہو جو وضو سے کیا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تک کون پہنچے گا؟ یہ محدود لامحدود تک، لمیٹڈ انلمیٹڈ تک، متناہی لامتناہی تک، مخلوق خالق تک، عابد معبود تک، یہ آکار نراکار تک۔ کیسے؟ تو گھبراؤ نہیں، اللہ کے جو نائب ہیں، جو خلیفہ اللہ کا ہے، اس کے پاس ہر نبی اللہ کا خلیفہ ہے۔ جس دور میں جس کو جو نبی ملا اس نبی کے پاس چلا گیا، تو جو چیزیں، جو فیض، جو مہربانیاں اللہ کی ہیں، وہاں تک نہ پہنچ پانے کی صورت میں نبی کے پاس پہنچنے میں وہ ساری مہربانیاں، وہ سارا فیضان سے ملے گا۔ تو نبی کا خلیفہ کون ہے؟ ولی۔ نبی کا خلیفہ مولوی نہیں، ولی۔ اور ولی کے دشمن وہ سارے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اسلام نہ پھیلے، کیونکہ ان کو پتا ہے اسلام صرف ولی ہی پھیلاتا ہے۔ یہ مسلم حکمراں ہیں، بادشاہ ہیں، عرب ہے، عجم ہے، یہ اپنی حکومت پھیلاتے ہیں، یہ اپنی حکومت چلاتے ہیں، یہ اسلام نہیں پھیلاتے۔ وہ چاہے خلجی خاندان رہا ہو، بلبن کا رہا ہو، مغلوں کا رہا ہو، سلطنت بڑھاتے ہیں۔ مگر بابر کو زمین پھیلانا تھا، خواجہ غریب نواز کو اسلام پھیلانا۔ جادوگروں کو کفر و شرک پھیلانا تھا، مخدوم سمنانی کو اسلام پھیلانا تھا۔ ایک بات اور، یہ طے ہے کہ جب نبی ملا تو خدا ملا، یہ طے ہے۔ تو اس دور کے کفار کیا کرتے تھے؟ ساری طاقت لگاتے تھے نبی کے بعد نہ جاؤ۔ ابو جہل کو اتنی شدت تھی، اگر سامنے سے گزرو تو کان میں روئی ٹھونس لو تاکہ نبی کی آواز بھی نہ سننے پائے۔ اس کو پتا تھا گیا بندہ نبی تک پہنچ جائے گا، خدا تک۔ تو کل نبی خدا تک لے جا رہا تھا، آج نبی کی اس نظام کو ولی لے جا رہا ہے۔ وہی طاقتیں لگی ہوئی ہیں کہ ولی کے پاس نہ جاؤ۔ ہمارے محقق قیاس مولانا عبدالقادر صاحب حبیبی الشفیق نے کہا کہ سب پیچھے ہمارے پڑے ہیں، شرک و بدعت، شرک و بدعت۔ میں نے کہا اسی پیچھے پڑنے سے تو ہمیں اطمینان ہوا کہ اصلی اسلام ہمارے پاس ہے، یہ سب دشمن۔ ایک سید صاحب بہت ناراض تھے، غوث بنالی کی ہاشمی میں دیکھی، سادات کو برا بھلا کہا رہا، میرے حسب نسب پہ حملہ ہو رہا۔ تو میں نے ان سے کہا آپ کو اپنے سید ہونے کا یقین ہے؟ آپ کو خود بالکل الحمدللہ میرا شجرہ صحیح النسب ہوں، سید ہوں۔ تو میں نے کہا تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو، اگر تم پر حملہ نہیں کیا جائے گا، تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، تو تمہاری سیادت تو ایسے ہی مشکوک ہو جائے گی۔ سید ہو اور مظلوم نہ ہو، کیا بات ہے، مظلومیت اس کی وراثت میں ہے۔
تو یہی تو تمہارے سید ہونے کی دلیل ہے. کل یزید نے حملہ کیا تھا, آج پلید نے حملہ کیا. وہ بھی سید تھے, تم بھی سید. یہ باتیں میں نے چند آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں کہ آپ پہلے علم حاصل کرو, کیونکہ العلم نور. العلم نور, نالج از لائٹ. گیان پرکاش, علم نور ہے. فرض ہے کہ کہیں سے بھی حاصل کرو, چاہے چائنا جانا پڑے. پہلے بھی وہ اپنے کو منوا رہا تھا, آج بھی منوا رہا ہے. حکمت چین پہلے بھی مشہور تھی, سوائے بات چیت کے کوئی دوسرا راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا. علم حاصل کرو, نور ہے. اور پھر جب علم حاصل ہو جائے تو اسے آگ لگا دو, کیونکہ العلم حجاب اکبر. علم ہی گہرا پردہ ہے. تو جس نے علم حاصل کیا اور پھر اس سے جلا دیا, کیا جلانا ہے؟ حجاب کو جلانا. علم نور ہے, حجاب کہاں سے آیا؟ کہا علم نور ہے, مگر اس میں تھوڑی سا فلیور غرور بھی ہے. فلیور آپ دیکھیں گے نا, عالم کو علم کا غرور جب دکھائی پڑے کہ اس عالم کو اپنے علم پر غرور ہے, تو سمجھ جانا نور میں کچھ غرور ہے. نور تو مدرسے نے دے دیا, غرور کو کون ختم کرے؟ تو شیخ الحدیث کا کام تھا کہ آپ کو وہ علم دے دے جس میں غرور جا رہا ہے تو جانے دو, مگر مرشد کامل کا کام ہے تمہارے علم کو برقرار رکھتے ہوئے اس میں سے غرور کو جلا دے. جب علم میں غرور نہ ہو تو حضرت آدم علیہ السلام یاد آتے ہیں. جب علم میں غرور نہ ہو تو آدم یاد آتے ہیں, اور جب غرور شامل ہو جائے تو ابلیس یاد آتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ جن لوگوں کو اپنے علم پر گھمنڈ ہے وہ اپنا علاج مخدوم سمنانی کی چوکھٹ پر کرا کے جائیں. وہ آشیب جلا دیتے ہیں تو یہ غرور جلنے میں کیا ٹائم لگے گا. شرط یہ ہے کہ پورے اطمینان قلبی اور اعتراف دلی کے ساتھ وہاں آپ حاضری دیں. آج کا یہ منچ, یہ اسٹیج, یہ ممبر آپ کو یہ دعوت دیتا ہے کہ دور بدل چکا ہے, الیکٹرانک پیریڈ کا ٹائم ہے. لوگ سوشل میڈیا سے بہت کچھ لے رہے ہیں, دے رہے ہیں. اس میں ضروری ہے کہ آپ کچھ تحقیقی کام کریں, عام کریں, اور اس احسان کو مانیں کہ جو میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں, جو ہندی ہم بولتے ہیں آپ سن رہے ہیں. یہ کسی مدرسے کی دین نہیں, یہ زبان کا تحفہ مخدوم سمنانی نے عطا کیا. اگر نظم میں سیدنا امیر خسرو کا احسان ہے تو نثر میں مخدوم سمنانی کی ایجاد ہے. اور یہ نظم و نثر کے ذریعے جو دین و سنیت کا کام ہو رہا ہے وہ تحفہ اشرفی ہے. مانو نہ مانو, اشرف کا کرم پورے زمانے پر ہے, کیونکہ وہ غوث زمانہ تھے, اہل زمانہ کی ضرورتوں کو جانتے تھے, اور انہوں نے ایسا کام کیا, ایسی دعا کیا, ایسا ارادہ کیا, ایسا فیصلہ کیا جو اور کہیں نظر نہیں آتا. چلتے چلتے جہاں علم پھیلایا جاتا ہے, جہاں سے علم پھیلتا ہے, اسے مرکز علمی کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, وہ مرکز علمی.
اور جہاں کوئی عظیم الشان روحانیت جلوہ گر ہوتی ہے اسے مرکز عقیدت کہتے ہیں۔ اجمیر سے سارے علماء ختم ہو جائیں وہ مرکز علمی نہیں رہے گا، مگر مرکز عقیدت قیامت تک۔ بستی نظام الدین سے چاہے سارے علماء ختم ہو جائیں، مگر جب تک خواجہ نظام الدین محبوب الہی ہیں مرکز عقیدت قیامت تک۔ رہا مرکز علمی، وہ تو اپنا بستر بچھاتا بھی ہے اور بستر لپیٹتا بھی ہے۔ مدینے میں بستر بچھا، مرکز علمی مدینہ، لیکن جب باب العلم کوفہ چلے گئے تو مدینہ مرکز عقیدت، کوفہ مرکز علمی۔ ٹرانسفر ہوتا رہا، کبھی دمشق میں مرکز علمی، کبھی بغداد میں۔ ہندوستان میں دیکھو، شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی نے بستر مرکز علمی بنایا، شیخ محقق علی الاطلاق۔ چلے گئے تو فوراً اس نے گھر بدل دیا اور شاہ ولی اللہ محدث، ان کے بیٹے شاہ عبد القادر محدث دہلوی، ان کے بیٹے شاہ عبد القادر محدث دہلوی، پھر بستر لپیٹ دیا، مرکز علمی کھسک گیا اور پہنچ گیا خیر آباد۔ 3 نسل چلا مرکز علمی، اور اس کے بعد اس نے جغرافیہ بدل دیا، ٹھکانہ بدل دیا۔ حضرت امام فضل حق خیر آبادی، عبدالحق خیر آبادی، فضل امام خیر آبادی سے شروع ہوتا ہے، فضل امام خیر آبادی، ان کے بیٹے فضل حق خیر آبادی، ان کے بیٹے مولانا عبدالحق خیر آبادی، پھر بستر ختم۔ 3 پشت چلا، 3 نسل چلی اور مرکز علمی بڑھائی ہو گیا۔ وہاں تاج الفہول محب رسول عبد القادر بدایونی، فضل رسول بدایونی، ہمس مولانا عبد المقتدر بدایونی، علامہ عبد القدیر بدایونی، ختم۔ مرکز علمی بریلی شریف چلا گیا۔ علامہ نقی علی خان صاحب، ان کے صاحبزادے امام احمد رضا، ان کے 2 بیٹے حجت الاسلام حامد رضا اور حضور مفتی اعظم ہند، کسی حد تک مفسر اعظم ابراہیم رضا الجیلانی میاں، اور پھر اب تک، اب آج کی تاریخ میں مدرسے میں آٹا ہے اور مرکزیت میں سناٹا ہے۔ حیدرآباد مرکز علمی رہا، آج سناٹا۔ پھلواری شریف مرکز علمی تھا، آج سناٹا ہے۔ پورے بر صغیر کا حال ہے، پوری دنیا کے لیے کہاں ہے مدینہ منورہ میں مرکز علمی آپ کا؟ مدینہ منورہ میں نہیں ہے، تو یہ غیر منورہ میں کہاں سے مرکز ملے گا؟ لیکن یہ کیا بات ہے کہ آج 600 سال سے زیادہ گزر گیا، 2-3 نسل نہیں، مخدوم شمنانی سے لے کے اشرف ملت تک، عبدالرزاق نور العین سے نورانی میاں تک۔ یہ کیا بات ہے کہ سلسلے اشرفیہ میں ہر دور میں مجدد رہے، محقق رہا، مدرس رہا، خطیب رہا، ادیب رہا، ولی رہا، اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہر جگہ مرکز علمی جو بنایا لوگوں نے ہے وہ سب سراخوں پر، وہ نہ ہوتے تو ہمیں دلائل نہ ملتے،
فتاوی رضویہ نہ ہوتی تو ہم کو حنفیوں کا انسائکلوپیڈیا نہ ملتا، اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو تفقہ فی دین کا مزاج نہ ملتا. یہ سب اپنی جگہ نا قابل انکار ہے. مگر اب آپ کو کیسے سمجھاؤں، بھاری بھاری باتوں کو ہلکے ہلکے انداز میں سمجھانے کی پرانی عادت ہے. بھیا ایک کارخانہ ہے، کارخانے میں را مٹیریل جاتا ہے اور بڑھیا مٹیریل بنا کر کے وہ شو روم میں آتا ہے اور پھر اس کی سپلائی ہوتی ہے، امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے. اس طرح کے کارخانے تب تک چلتے ہیں جب تک گورنمنٹ سے لائسنس ملے، اور جب لائسنس ملے گا تو چلے گا، لائسنس کسی اور کو دے دیا تو اس کا کارخانہ چلے گا. تو یہ مل مالکان لائسنس کے محتاج ہوتے ہیں، مگر جو خود سلطان ہو، اپنی سلطنت ہو، وہ کسی دکان کا نام نہیں، کسی کاروبار کا نام نہیں، کسی فیکٹری کا نام نہیں، وہ اس کی سلطنت ہے اور اسے کسی سے لائسنس لینے کی ضرورت نہیں. اب جن حضرات کو اپنا سلسلہ جاری رکھنا ہے وہ آئیں اور مخدوم شمنانی کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو کر لائسنس لیں اور کام دین آگے بڑھائیں. وآخر دعوانا